بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں نے اچانک میری شادی ایک کچرا چننے والے لوگوں کے گھر میں کر دی۔ لڑکی خود بھی کچرا چنتی تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بظاہر بہت خوبصورت تھی، پر اس کی ذات ایک پیدائشی کچرا چننے والوں میں سے تھی۔ وہ لڑکی بظاہر جتنی اچھی دکھتی تھی، اندر سے اتنی ہی گندی تھی۔ اس کے پاس سے بہت گندی بدبو آتی تھی۔ اس قدر گندی تھی وہ کہ مجھے اسے دیکھ کر گھن آتی۔ میں نے گھر میں کھانا کھانا تک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس میں کھانا کھاتی تھی جو نہ جانے کس کس کے گھر کا گند اٹھاتی تھی۔ میں اس سے 10 قدم کے فاصلے پر رہتا، نہ میں اس کے قریب جاتا تھا، نہ ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ البتہ وہ خود کو کسی شاہی خاندان کی ماہرانی سمجھتی تھی۔ ایک بار تو میں نے امی کو غصے سے کہہ بھی دیا تھا، امی یہ کچرا رانی نا خود کو مہارانی سمجھنے لگی ہے۔ خیر میں اپنی امی سے سخت خفا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کا حق انہیں سونپا تھا، اور بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک کچرا چننے والی گندی لڑکی سے میری شادی کروا دی، جبکہ میری امی مجھ سے بار بار بس یہی کہتی کہ بیٹا وہ لڑکی ہیرا ہے، ہیرا، اور ہیرا جو ہے نا وہ کوئلے کی کان میں سے ہی نکلتا ہے۔ جبکہ امی کی ان فضول باتوں کو اب کسی زمرے میں نہیں لاتا تھا۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو بطور بیوی قبول نہیں کیا، نہ ہی کبھی قبول کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے تو یہ بات اب تک کسی کو بتائی بھی نہیں تھی۔ بس اب میں ارادہ کر چکا تھا کہ امی کے اس ظلم کو میں ساری زندگی گلے کا طوق بنا کر ہرگز نہیں رکھوں گا، بلکہ اب اسے طلاق دے کر اپنی زندگی اور گھر سے رخصت کر دوں گا۔ پھر چاہے امی جو کچھ بھی کہیں، میری طرف سے وہ لڑکی بھی جائے جہنم میں۔ کچھ دنوں سے امی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میں انہیں مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے پہلے تو گھر پر کھانا کھانا چھوڑا تھا، پر اب گھر بھی چھوڑ کر اپنے دوست کے فلیٹ پر شفٹ ہو چکا تھا۔ میری امی کو اس پر بھی بہت اعتراض تھا۔ وہ میرے سامنے رود پڑی تھی۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا، امی یا تو آپ اس گندی لڑکی کو گھر میں رکھ سکتی ہیں یا مجھے۔ امی نے مجھ سے کہا، تم نے کبھی اسے غور سے دیکھا نہیں بیٹا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی وہ خوبصورت ہو یا دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی، پر میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی امی کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں اپنے دوست کے فلیٹ پر آ گیا۔ جب اگلے دن میری امی وہاں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنی قسم دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں میری قسم ہے، تم اسے کبھی بھی طلاق مت دینا، اور اگر تم نے اسے طلاق دی تو اس دن میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے میں تو سن رہ گیا کہ امی کو ہو کیا گیا ہے، کہ وہ کیوں ایک کچرے والی کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو قربان کرنے پر آمادہ ہیں۔ میں امی کی قسم پر مان گیا جب امی مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی اور کہا، بیٹا تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنی ہوگی۔ یہ سنتے میرے لیے تو سانس لینا بھی وبال ہو گیا۔ میں نے انکار کیا، ٹھیک ہے امی، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، لیکن اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ امی بھی تک گئی، بولی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دوں گی۔ میں امی سے ناراض تھا، لیکن مجھے ماننا پڑا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ لڑکی پہلے دن جیسے ہی میلے اور گندے لباس پہنے بیٹھی تھی، جس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، جاؤ جا کر نہا کر اپنا لباس بدلو، خوشبو لگاؤ۔ لیکن مجھے صدمے کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے صاف انکار کر دیا اور بولی، مجھے تو یہی لباس پسند ہے۔ میں نے اسے کہا، اس میں سے گندی بدبو آ رہی ہے، تو وہ ہنسی، بالکل عجیب سے انداز میں۔ اس کی ہنسی میں طنز بھی شامل تھا۔ وہ بولی، میں ایک بدبودار گھرانے سے ہی تعلق رکھتی ہوں، اس لیے مہربانی کر کے اپنی امی سے بولیے مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گیا، یعنی وہ کچرا چنے والی لڑکی بھی اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں رہ رہی تھی، نہ ہی یہ شادی اس کی مرضی سے تھی، بلکہ اس کے اندر اس قدر اکڑ تھی اور وہ اتنی ہٹ دھرم تھی کہ واپس جانے کے لیے مجھے پریشان کر رہی تھی۔ پر امی ہم دونوں کو زبردستی ساتھ رکھ کیوں رہی تھیں؟ میں اس لڑکی کو نظر انداز کیے صوفے پر لیٹ گیا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ رات میں صوفے پر ہی سویا، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں صوفے پر سوتا اور وہ بیڈ پر۔ نہ میں اس سے مخاطب ہوتا، نہ وہ مجھ سے، بلکہ اس عرصے میں مجھے یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ لڑکی میری ماں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ جب میری ماں کو دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں غصہ ہوتا تھا، نفرت ہوتی تھی۔ وہ گھر کا ایک کام نہیں کرتی تھی، سارا دن اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی رہتی، اور میری ماں جن کو کام کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں تھا، وہ سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی اور میری بیوی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی، کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی اور میری بیوی کو کھلانے کی کوشش کرتی۔
میری بیوی انہیں بری طرح جھڑک دیتی، وہ تب بھی میری بیوی کی خدمت کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں گھر سے نکل رہا تھا جب امی کھانے کی ٹرے لیے میرے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے امی پر شدید غصہ آیا جو زبردستی اس لڑکی کی ملازمت کر رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا گھر سے نکلنے لگا۔ جب کمرے میں سے برتن پھینکنے کی آواز آئی میں چونک گیا۔ میری بیوی میری ماں پر بری طرح چلا رہی تھی، انہیں جھڑک رہی تھی۔ میری امی روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی۔ میرا دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں گیا تاکہ اپنی بیوی کا دماغ درست کروں، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پتھر بنا سب دیکھ رہا تھا کہ ایک دم چلایا تو میری بیوی کے ساتھ میری امی بھی پتھر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میری امی مجھ سے لگیں اور زاروں قطار رونے لگیں، اور پھر جو راز انہوں نے مجھے بتایا وہ سنتے مجھے لگا کہ میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ میرا نام فیصل ہے، میری امی کا نام مایا۔ میں گریجویشن مکمل کر چکا ہوں اور اب بزنس سنبھال رہا ہوں۔ میرے والد کا انتقال 5 برس پہلے ہو چکا تھا جب میں 11ویں جماعت میں تھا۔ میں اور میری والدہ اکیلے رہتے ہیں۔ میرے پاپا کی کپڑے کی فیکٹری تھی جو وصیت میں میرے نام آئی۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں بھی ان سے، لیکن ان کی کچھ حرکتیں بہت مشکوک ہیں جن پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں شک کرنے پر مجبور ہوں۔ یوں تو میری ماں کسی غریب انسان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن کچھ سال سے میری ماں کا رویہ عجیب ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلے غریبوں کو دھتکارتی تھیں، پاپا کے انتقال کے بعد سے ان کی مدد کرتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا امی روز شام کو ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی جاتی اور جب واپس آتی تو ان کے پاس سے بدبو آ رہی ہوتی۔ میں بہت حیران ہوتا کیونکہ میری ماں کو تو ہلکی سی بدبو بھی برداشت نہیں تھی، تو پھر اپنے وجود سے ہی اتنی گندی بدبو وہ کیسے برداشت کر رہی ہیں؟ پوچھنے پر کہتی میں اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ پر گئی تھی، وہاں ویٹر نے کھانا گرا دیا تھا۔ جبکہ میں ان کی بات سنتے دنگ رہ جاتا کہ بھلا کھانے کی اتنی گندی بدبو تھوڑی ہوتی ہے، اور یہ کون سا ویٹر ہے جو روزانہ امی کے کپڑوں پر چائے گراتا ہے اور اسے معافی بھی مل جاتی ہے۔ خیر، مجھے امی کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے امی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن جب امی جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ امی کے ہاتھ میں ایک ٹاٹ کی بوری ہے جسے امی سختی سے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی اور دوپٹے کے نیچے چھپا رہی تھی۔ میرا شک امی پر مزید مضبوط ہو گیا۔ میں نے امی کی گاڑی کا چپکے سے پیچھا کیا تو جو دیکھا وہ دیکھتے دنگ رہ گیا۔ میرا شک صحیح تھا، امی کسی پارٹی کی جگہ کوئی اور کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں گھر واپس لوٹ آیا، پر اب میرے اندر آگ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ گویا مجھے سب کچھ سچ جاننا تھا کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیوں کہ میں نے بچپن سے امی کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ رات کو امی گھر آئی تو ان کا منہ کافی اترا ہوا تھا، بہت زیادہ تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، جسم سے ویسی ہی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا، بس امی کے طور طریقے دیکھنے کا۔ جب ایک دن میں گھر پر آیا تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر 2 عجیب سے میلے مرد اور خاتون بیٹھے تھے، امی سے بات کر رہے تھے وہ، جبکہ مجھے سامنے دیکھ کر امی کا رنگ فق ہو گیا جیسے میں نے ان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو، جبکہ وہ دونوں مرد اور عورت بھی مجھے ہونک بنے دیکھنے لگے۔ جب امی فوراً اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی، ان کے عمل میں ہڑبڑاہٹ تھی، جیسے سامنے بیٹھے لوگوں کے پاس ان کا کوئی بہت بڑا راز ہو جو وہ مجھے فوراً دے دیں گے۔ میں نے امی سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا تو امی نے کہا وہ لوگ پیسوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور پھر مجھے ٹالتی ہوئی بولی جا بیٹا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ امی کے چہرے پر گھبراہٹ مجھے بری طرح چبھی تھی، پر میں خاموشی کا مظاہرہ کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں بھی مستقل میں ٹہلتا امی کے متعلق ہی سوچنے لگا، جب امی میرے کمرے میں آئی اور بولی وہ لوگ چلے گئے ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اس لیے پیسے لینے آئے تھے۔ جبکہ امی کی بات سے ان کا چہرہ بالکل نہیں مل رہا تھا، بلکہ وہ جان بوجھ کر ہنسنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک جتاتی سی نظر امی پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزرے جب امی میرے پاس آئیں اور مجھ سے باتوں ہی باتوں میں میری پسند پوچھنے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے میری شادی کے متعلق بات کی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے امی سے شادی کے لیے انکار کیا، پر وہ اچانک مجھ پر زور ڈالنے لگی، مجھ سے اصرار کرنے لگی اور بولی بیٹا تمہیں اسی مہینے شادی کرنی ہوگی۔ امی کی اس بات پر میں حیران ہو گیا۔ میں نے امی کو سختی سے منع کیا، امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، پر امی تو ضد پر ہی اٹک گئی اور بولی دیکھو اگر تم نے شادی نہ کی نا اسی مہینے تو میں تم سے ہر رشتہ ختم کر لوں گی۔ میں نے امی سے کہا امی ابھی میں نے کسی کو پسند بھی نہیں کیا، نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکی ہے،
تو اس بات پر امی خوشی سے چہک اٹھی اور بولی، میں باری صدقے میرے بچے، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ میں اپنی پسند سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں بیٹا۔ جب میں نے امی سے لڑکی کے متعلق پوچھا تو وہ اچانک ڈر گئیں، پھر اپنے تاثرات چھپاتی ہوئی بولی، بیٹا لڑکی بہت حسین ہے، تم دیکھو گے نا تو بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں نے امی سے کہا، تو پھر مجھے دکھا دیں؟ تو امی ایک بار پھر چپ ہو گئی اور بولی، لڑکی والوں کے یہاں رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں گہری سانس لیتے خاموش ہو گیا، یہ سوچتے کہ میں تو ویسے بھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے امی کی پسند ہی صحیح۔ پھر امی نے شادی میں بہت جلدی مچائی، اگلے ہفتے ہی میرا نکاح طے کر دیا۔ نکاح بالکل سادگی سے خفیہ طور پر رکھا۔ میں نے امی سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، بیٹا لڑکی بڑی حسین ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ امی کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا، ذہن اپنی بیوی کو سوچنے لگا جس کے بارے میں امی اتنی تعریف کر رہی تھی۔ ہفتے کے بعد خیر سے نکاح ہو گیا، ساتھ ہی امی نے سادگی سے لڑکی کی رخصتی لے لی۔ جب میں کمرے میں گیا تو میرے قدم کیمرے کے دروازے پر ہی ٹھہر گئے۔ وہ لڑکی واقعی بہت حسین تھی، لیکن میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ میں تو اس کا لباس، اس کا پہناوا، اس کا حلیہ دیکھ کر ٹھہرا تھا۔ اس کے کپڑے بہت پرانے معلوم ہوتے تھے، اس سے کہیں زیادہ میلے بھی جیسے سالوں سے دھلے ہی نہ ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شاید رونے کی وجہ سے کاجل پھیل چکا تھا، اور کمرے میں عجیب سی غلیظ سی بدبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یکدم اس کو دیکھ کر کراہیت آنے لگی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے الٹی روکی اور کمرے سے باہر نکل گیا، پھر سیدھا امی کے کمرے میں گیا اور غصے سے پوچھا، امی یہ سب کیا ہے؟ تو امی بھی ڈر گئیں اور بولی، بیٹا وہ لڑکی بہت سادہ ہے، اس لیے دلہن کا لباس پہن کر تیار نہیں ہوئی۔ امی کی بے تکی بات پر میرا تو دماغ مزید گھوم گیا اور میں نے کہا، امی وہ سادہ نہیں، کچرا چننے والی لڑکی ہے۔ میری بات پر امی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی مجھ سے آپ نے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ پر اماں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں اس رات گھر سے باہر رہا۔ اگلے دن واپس آیا تو میرے ساس سسر آئے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لوگ تھے جو اس دن گھر آئے تھے، جن کے متعلق امی نے کہا تھا کہ وہ پیسوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ ساتھ ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میرے ساس سسر مجھ سے گلے ملنے آگے بڑھے تو میں حقارت سے پیچھے ہو گیا، تو اچانک میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب کے سامنے امی سے کہا، امی میں اس رشتے کو برقرار رکھنے کا روادار نہیں۔ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ بالآخر امی کی دھمکیوں اور رونے دھونے سے میں واپس آ گیا گھر، اور اس کے ساتھ کمرے میں رہنے لگا۔ میرے ساس سسر آئے دن گھر آتے اور میں امی کی وجہ سے ان کا لحاظ کرتے سلام دعا کر لیتا۔ میری بیوی کی ناک مجھ سے زیادہ لمبی تھی۔ اپنی حیثیت جاننے کے باوجود ہمارے رشتے کے لیے اس نے پہل نہ کی، بلکہ اس کی نظروں میں میرے لیے اور میری ماں کے لیے اس قدر حقارت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میری ماں روز اس کے نئے خوبصورت اور زیور لے کے آتی اس کے لیے، اور وہ دھتکار دیتی۔ میں سب کر کے رہ جاتا۔ جب ایک دن اچانک میں کمرے میں آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ میری بیوی میری امی کے لائے کپڑے اٹھا کر قینچی سے کاٹ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میری امی کو چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ ایک سفاک اور لالچی عورت ہے، اپنی خرچ کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے والی ایک مفاد پرست گھٹیا عورت۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈائن بھی اپنی اولاد کو بخش دیتی ہے، اور آپ نے تو اپنے مطلب کے لیے اپنی اولاد کو ہی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی، آخر میں رونے لگی، جبکہ میری امی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے آخری جملے پر غور کرتا، لیکن اس وقت اس قدر غصہ آیا کہ میں زور سے چلایا، اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان بدی سے کھینچ لوں گا۔ میری چیخ پر جہاں میری بیوی نے سہم کر مجھے آگے بڑھتے دیکھا، وہیں میری ماں بھاگتی ہوئی میرے آگے آگے اور زار و قطار رونے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھنا چاہا، پر وہ پھر سے میرے سامنے آ گئی اور مجھے قسمیں دینے لگی۔ میں نے اب کی بار امی پر غصہ کیا اور کہا، امی آپ کیوں اس غلیظ لڑکی کو برداشت کر رہی ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں ابھی اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بات سنتے امی ڈر گئی، اور پھر جو جملہ بولی میرے سر پر گویا گھر کی چھت آن گری، اور میں وہیں روتے روتے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے ابو ایک بزنس مین تھے، وہ بہت امیر انسان تھے اور میری امی سے کافی بڑے تھے۔ میری امی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا کی ایک اور بیوی بھی تھی جو پہلی بیوی تھی، لیکن اس کے ذریعے ابا کو صرف 4 بیٹیاں ہوئی تھیں، جبکہ ابو کو بیٹے کی چاہ تھی۔ تب ابا نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ ابا کی پہلی بیوی اپنے ساتھ اپنی 4 بیٹیوں کو دبئی اپنے بھائی کے پاس لے گئی تھی۔ پھر اماں نے ابا سے شادی کی
اور اماں کو شادی کے پہلے روز ہی کہہ دیا، اگر تم نے بیٹے کو جنم دیا تو میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، اور اگر تم نے بیٹی جنم دی تو اسی وقت تم کو طلاق دے دوں گا۔ ابا کی اس بات پر امی بہت پریشان ہو گئی کہ بھلا یہ سب امی کے ہاتھ میں تو نہیں۔ خیر، امی بیٹے کی ولادت کی دعا کرنے لگی اور 1 ماہ کے بعد ہی حاملہ ہو گئی۔ جہاں ان کے حاملہ ہونے پر ابا خوش تھے، وہیں امی سخت پریشان تھی۔ امی نے ابا سے چھپ کر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو معلوم ہوا کہ امی کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ یہ بات سنتے امی ڈر گئی اور بہت پریشان ہو گئی۔ جب ایک بار امی نے دیکھا کہ امی کے گھر جو ماسی کام کرنے آتی ہے وہ بہت غریب ہے اور حاملہ ہے، اس کے اور امی کے دن ایک ساتھ ہی تھے۔ امی نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو امی کو معلوم ہوا کہ وہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ تب امی نے ہاسپٹل میں اس کا اور اپنا علاج ایک ہی کمرے میں رکھا۔ اس کے اور اس کے شوہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ ان کو اپنا بیٹا دے کر بدلے میں ان کی بیٹی لے لیں گے۔ تب بدلے میں ان کے بیٹے کو محلوں جیسی زندگی ملے گی، وہ شہزادہ بن کر رہے گا، اچھا پڑھے گا، اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا۔ اس کے علاوہ امی ان کو 1,00,000 روپیہ بھی دیں گی اور اپنی بیٹی کا ہر ماہ کا خرچہ بھی دیں گی۔ ان کی بات سنتے وہ لوگ مان گئے۔ ان کے بیٹے کو اتنی اچھی زندگی ملنے والی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اس لیے جب امی اور ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے تبدیل کر لی۔ معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ امی اور امی ان سے نہیں ملیں گی۔ امی ہر ماہ ان کو پیسے بھیج دیا کریں گی۔ ابو نے بیٹے کی پیدائش پر ہر جگہ مٹھائی بانٹی، خوشی میں گھر امی کے نام کر دیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ پہلے جو امی کو اپنی بیٹی کی یاد ستاتی تھی، اب وہ ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی اور دولت میں مگن ہو چکی تھی۔ البتہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھنے لگی تھی۔ لیکن میرے غریب ماں باپ بار بار مجھ سے ملنے پر اصرار کرتے تو امی ایک بار تنگ آ کر انہیں دھمکانے ان کے گھر گئیں تو وہاں ان کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ برسوں سے جمی دل پر برف یکدم پگھل لگی اور وہ امی اسے محبت سے دیکھنے لگی، لیکن اسے دیکھتے امی بری طرح چونکی، کیونکہ وہ کچرا چن کر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں امی کو دیکھتے ہی نفرت اتر آئی تھی۔ جبکہ اس کی حالت دیکھ کر امی غصے سے کھول اٹھی۔ امی نے میرے سگے ماں باپ پر غصہ کیا کہ ایسے کیسے انہوں نے ان کی بیٹی کو اس کام پر لگا دیا۔ جب اماں کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حقیقت جانتی ہے اور اب ان سے شدید نفرت کرتی ہے، امی وہاں سے لوٹ تو آئی پر ان کا دل اب اپنی بیٹی کے لیے ہمکنے لگا، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ لیکن جب ابو کا انتقال ہوا تو وہ باقاعدگی سے اس سے ملنے جانے لگی، لیکن ان کی بیٹی ان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ لیکن جب میرے ماں باپ ان سے مجھ سے ملنے کی بابت بولتے تو وہ انکار کر دیتی کہ میں اپنے فیوچر میں سیٹ ہوں اور اگر وہ مجھ سے ملے تو میں بگڑ جاؤں گا۔ میرے ماں باپ یہ سنتے مجبوراً خاموش ہو گئے۔ اس دن میں نے جب امی کا پیچھا کیا تو یہی دیکھا تھا کہ امی ٹاٹ کی تھیلی میں بہت سے پیسے چھپا کر لے کر جا رہی تھی اور میں نے امی کو اسی غریب محلے میں جاتے دیکھا تھا۔ دوسرا، اس دن میرے ماں باپ جو ڈرائنگ روم میں آئے تھے وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، اور اس دن امی اسی لیے گئی تھی کہ کہیں مجھے سچ نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ وہ مجھ سے بھی محبت کرنے لگی تھی اور مجھے بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں گی۔ اس طرح میرے ماں باپ میرے ساس سسر بن کر مجھ سے مل لیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو بھی پاس رکھ لیں گی۔ لیکن ان کی بیٹی اس پر ہرگز راضی نہیں تھی اور اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ اس کو اس کا حق دیا جائے اور وہ میرے سامنے قبول کریں کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ لیکن جب امی نہ مانی اور زبردستی اس کی شادی مجھ سے کرا دی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر رہے گی، اور طلاق لینے کے لیے وہ اس قدر گندی رہتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے گندگی پسند نہیں۔ جب مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب میری سگی ماں میرے گلے لگنے لگی تھی اور میں نے انہیں دور کر دیا تھا، میں ہزاروں قطر رونے لگا۔ جبکہ امی مجھ سے معافی مانگنے لگی، میں بہت رویا۔ میری بیوی بھی بہت روئی۔ میں نے بعد میں میری بیوی کا حق اسے دے دیا، اس ساری جائیداد پر اس کا حق تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے ملا، وہ مجھ سے مل کر بہت روئے، مجھے بہت پیار کیا۔ میں اپنی ماں کو بھی معاف کر چکا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے سگی اولاد کی طرح ہی محبت دی ہے۔ میری بیوی نے بھی میری ماں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اپنی ماں کو قبول نہیں کیا بلکہ انہیں ساس ہی تصور کیا، جبکہ میں اپنے سگے ماں باپ کو بھی اپنے پاس بلا چکا ہوں۔ میری بیوی نے اپنی جائیداد واپس میرے ہی نام کر دی۔ اس بات کو اب 1 سال ہو گیا ہے۔ میں خود اب ایک بچے کا باپ ہوں اور اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، کسی بھی وجہ سے بچے کی ولدیت تبدیل کرنا گناہ ہے۔ بچے کو اس کے باپ کے نام سے ہی جوڑنا لازم ہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔